نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم دیکھیں گے نماز میں خشوع کے اسباب۔ سبب رسی کو کہتے ہیں، یعنی وہ کون سی رسی ہے جس کو ایک طرف سے آپ پکڑیں گے اور دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ جاننا چاہتے ہیں؟ اسباب دو طرح کے ہیں، جو خشوع پیدا بھی کرتے ہیں، اس کو مضبوط بھی بناتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے اسباب کا حصول جو خشوع پیدا کرتے ہیں اور اسے مضبوط بناتے ہیں، اور دوسرے ایسے اسباب سے بچنا ہے جو خشوع کو کم کرتے ہیں یا اسے کمزور کرتے ہیں۔ میں سادگی کے ساتھ اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ ایک پازیٹو پہلو ہے جس کو اختیار کرنا ہے، اور دوسرا ایسے منفی کام ہیں جن کی وجہ سے خشوع متاثر ہوتا ہے، ان کو ترک کرنا۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے خشوع پیدا کرنے والے کاموں کا اہتمام کیسے کرنا ہے۔ پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام نماز کی تیاری ہے۔ کون ہے جو نماز کی تیاری نہیں کرتا؟ لیکن وہ تیاری عمومی طور پر نہیں ہوتی جس کی وجہ سے نمازوں میں خشوع آتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، آپ یقیناً وضو کرتے ہوں گے نماز سے پہلے، آپ جائے نماز بھی بچھاتے ہوں گے، آپ قبلہ رخ بھی ہوتے ہوں گے، آپ پوری نماز بھی ادا کرتے ہوں گے، آپ نماز کے بعد دعا بھی کرتے ہوں گے، پھر بھی خشوع نہ آئے تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جن لوگوں نے اپنی نمازوں میں خشوع کے لیے سٹرگل کی، انہوں نے کیا کام کیے جو ہمارے کاموں سے مختلف ہیں؟ انہوں نے نماز کی تیاری کیسے کی؟ میں یہ کام آپ سے تب ڈسکس کروں گی اگر آپ اسے واقعی اپنی زندگی میں لانا چاہیں۔ جو اسے اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہے اس کو چیک لسٹ بنانی چاہیے، کیونکہ یہ چیز آپ نے اپنی زندگی میں لے کے آنی ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان یور لائف، اس زندگی میں بھی اینڈ لائف ہیئر آفٹر، جب آپ اگلی زندگی میں بھی جائیں گے یہی چیز کام آنی ہے۔ اس کے لیے سٹرگل کرنی ہے، اور سٹرگل کرنا بڑا آسان ہے۔ میں پوائنٹس آپ کو بتا دیتی ہوں، یہ پوائنٹس نہیں ہیں، کرنے والے کام ہیں۔ پہلا کام یہ ہے، اذان کو اس طرح سے سننا کہ ہر کلمے کا جواب دیں، لازماً ایک اذان کا دل سے جواب دے دیں۔ کیا یہ کام آپ کر سکتے ہیں؟ یہ کرنے والا کام ہے۔ کون کون معاہدہ کرتا ہے؟ دیکھیں، سادہ سادہ سے کام ہے، لیکن اسی سے خشوع آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اذان کے کلمات کو دہرانا، یہ پہلا کام ہے۔ دوسرا کام ہے اذان کے بعد مسنون دعا پڑھنا۔ کتنے لوگ پڑھیں گے؟ انشاءاللہ لازماً ہر اذان کے بعد آپ نے جو نماز پڑھنی ہے اس کی اذان کے کلمات کو آپ دہرائیں گے، اس کا جواب بھی دیں گے انشاءاللہ۔ تیسرا کام ہے اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرنا۔ کتنے لوگ دعا کریں گے؟ ضرور۔ دیکھیں، آپ فوکسڈ ہو رہے ہیں نا، اذان سے آپ انٹر ہو گئے نماز میں، آپ نے کلمات کا جواب دیا، اور زیادہ نماز کی طرف آپ کی توجہ ہو گئی، آپ نے اذان کے بعد دعا کی اور توجہ بڑھ گئی۔ اب اذان اور اقامت کے درمیان وقفہ ہے، اس وقفے کے درمیان دعا ضرور کرنی ہے۔ کتنے لوگ دعا کریں گے؟ انشاءاللہ۔ دیکھیں، کام تو ایسے ہیں جو آپ آلریڈی بھی شاید کر رہے ہوں، لیکن کسی نماز پہ کرتے ہوں گے، کسی پہ نہیں۔ اس کو زندگی کا حصہ بنانا، مس نہیں کرنا، کیونکہ آپ ایک نماز خشوع سے پڑھیں، اگلی نہ پڑھیں، پھر 3 پڑھ لیں، پھر ایک نہ پڑھیں،
تو زندگی بھر خشوع نہیں پیدا ہوگا، کیونکہ آپ کی ہارٹ بیٹ میں مسنگ آ رہی ہے، تو ہارٹ ڈیزیز تو رہے گی نا، وہ چاہے چھوٹے سے لیول پہ ہو، تو یہ مسنگز نہیں آنے دینی۔ اس کے لیے چیک لسٹ بنانا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ چیک لسٹ نہیں بنائیں گے، آپ باقاعدہ اپنا حساب کتاب نہیں رکھیں گے۔ اب آپ دیکھیں چیک لسٹ بنانے کے لیے میں آپ کو چھوٹا سا ٹپ دے رہی ہوں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور ہر روز کی، اور ہر ایک میں کرنے والے کام ہیں، تو کرنے والے کام جو ہیں وہ ساتھ ساتھ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح سے چوتھا کام ہے اسباغ الوضو، اچھے طریقے سے وضو کرنا، عمدہ طریقے سے۔ عمدہ وضو کون سا ہوتا ہے؟ جس کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں اور بعد میں مسنون اذکار پڑھے جائیں۔ تو آپ کی چیک لسٹ کہاں تک پہنچ گئی؟ 4 پوائنٹس ہے نا، لیکن یہاں پہ 2 پوائنٹس ہو گئے ایک کے، ٹھیک ہے؟ کتنے لوگ یہ کام کریں گے انشاءاللہ؟ دیکھیں یہ وہ کام ہے جو آلریڈی آپ کرتے ضرور ہوں گے، لیکن کبھی مسنگ بھی آ جاتی ہوگی۔ جہاں مسنگ آئے تو سمجھیں آپ بہت نیچے چلے گئے، جتنا آگے آئے تھے اتنا اور پیچھے چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءہ ثم یقوم فیصلی رکعتین مقبل علیہما بقلبہ ووجہہ الا وجبت لہ الجنہ۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان، کون سا مسلمان آپ میں سے، وہ کون ہے جس کے لیے رسول اللہ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ جو مسلمان اچھی طرح سے وضو کرے، اور رسول اللہ کی وصیت کو اپنے لیے لیں، جو مسلمان اچھی طرح سے وضو کرے پھر کھڑا ہو کر 2 رکعتیں پڑھے، اپنے دل کو اور چہرے کو لگا کر، یعنی ظاہر میں بھی توجہ اللہ تعالیٰ کی جانب رہے اور دل کی توجہ بھی اسی کی طرف رہے، اور دنیا کا کوئی خیال دل میں نہ لائے، نہ اپنے چہرے کو ادھر ادھر پھرائے، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ میں نے کہا کیا عمدہ بات ارشاد فرمائی، جس کا ثواب اس قدر بڑا ہے اور محنت بہت کم ہے۔ ایک شخص میرے سامنے تھا، وہ بولا پہلی بات اس سے بھی عمدہ تھی۔ میں نے دیکھا تو وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں تو ابھی آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی تم میں سے وضو کرے اچھی طرح پورا وضو، پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے، جس میں سے چاہے چلا جائے۔ مسلم کی 234 نمبر روایت ہے۔ اور اس روایت کے توسط سے ہمیں جہاں وضو کے بعد کی دعاؤں کا پتہ چلتا ہے، ایک دعا کا، وہاں ایک خاص کام اور بھی پتہ چلتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ 5واں پوائنٹ ہے۔ کیا آپ مجھے بتائیں گے؟ اچھی نماز کے لیے 5واں پوائنٹ کیا ہے؟ جی بیٹا جی، تحیۃ الوضو، 2 نوافل۔ لیکن 2 نوافل کیسے ہوں؟ دل اور چہرے کا رخ اللہ کی طرف رہے، دل میں کوئی بات نہیں لانی۔ میں ایک بہت پیاری روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے گئے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے آگے سیدنا بلال کے قدموں کی چاپ سنی۔ رسول اللہ کے آگے آگے جنت میں حضرت بلال کے قدموں کی چاپ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال سے پوچھا واپسی کے سفر میں کہ یہ بتائیے کہ آپ ایسا کیا کام کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول،
اور تو کوئی ایسا کام نہیں ہے، لیکن میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 ایسی رکعتیں پڑھتا ہوں جن میں میرے دل میں کوئی اور بات نہیں ہوتی، یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ ہی میں بات کرتا ہوں۔ تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو جنت میں ایسا اعلیٰ مقام ملے؟ کون ہے جو نہیں چاہتا؟ لیکن عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل کرنا ناگزیر ہے، عمل کرنا ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کون کون سے 5 پوائنٹ ہیں، ہینڈ ریز کریں گے؟ یس، پہلا پوائنٹ جی، سب سے پہلے اذان سننی ہے۔ آپ اپنی بات بتائیے کہ کیا چیز ہے، کیا کام ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں زندگی میں، کیسے کریں گے، اس کو پختہ عادت کیسے بنائیں گے؟ جی، کیونکہ عمل کا معاملہ جو ہے وہ محض سننے کا معاملہ نہیں ہوتا۔ آپ رکاوٹوں کی بات کر لیں، اذان کا جواب دینے میں کیا رکاوٹ آتی ہے؟ اپوزٹ اینڈ پہ جا کے بات کر لیتے ہیں نا، نارملی اذان کا جواب کیوں نہیں دے پاتے؟ جی بیٹا، اچھا شور کی وجہ سے نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ کوئی اور بتائے گا کہ کیا ریزن ہوتی؟ جی، سب لوگ آس پاس بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اور جب جواب دینے کی کوشش کرتی ہیں تو پھر یہ کہ وہ ڈسٹربنس آتی ہے اور بھول جاتا ہے انسان، یا یہ کہ اتنی ڈسٹربنس ہوتی ہے کہ اس سے بچنے کے لیے اذان ہی کا جواب دینا چھوڑ دیتے ہیں، یہی مراد ہے؟ ہاں جی، کوئی اور؟ اچھا، کوئی اور کام کرتے ہوئے توجہ نہیں رہتی، ٹھیک ہے، اور کوئی؟ اذان سننے میں رکاوٹیں، جی، اچھا گھر کے کام میں بزی ہو کے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس جانب سے توجہ ہٹ جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے، انسان زیادہ بزی ہوتا ہے تو جی، کوئی اور؟ ٹی وی لگا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اذان ہو رہی ہے، جی، اچھا صحیح، جی، کوئی اور بتانا چاہے؟ اذان کا جواب دینا ضروری بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے، ٹھیک ہے، یعنی آپ اپنے اندر سے کھوج رہے ہیں نا کہ کیا وجہ کیا ہے، کیا اذان کا جواب نہیں دیا جاتا؟ جی، کوئی اور؟ ریفریش کرنے کی ہمیشہ ضرورت رہتی، کیونکہ آپ ایک بات کو جانتے ہو لیکن جب دوبارہ اسے دہراتے نہیں۔ طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کو ایک بات پتہ ہے نا عملی طور پر، آپ ہر وقت اس بات کا میسج دیتے رہیں۔ یہ ریفریش کرنا کچھ دنوں کی بات نہیں ہے، آپ نے اس کو جتنی بار دہرانا ہے اتنا ہی زیادہ آپ کا عمل پختہ ہونا ہے۔ اگر کسی کام کو آپ اپنے عمل میں لانا چاہتے ہیں، اور وہ کون سا کام ہے جس کو عمل میں نہیں آنا چاہیے؟ ہر کام کو ہی عمل میں آنا چاہیے، لیکن آپ اگر عمل میں لانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے لازم ہے کہ پھر آپ بار بار اس کو دوسروں تک پہنچائیں، دعوت دیں، پیغام دیں، اور 5 دفعہ دن میں آپ یہ پیغام دے سکتے ہیں، 5 times a day، اذان کے لیے، نماز کے لیے، اذان کے بعد کی دعا کے لیے۔ اور ابھی ہم اذان کی بات کر رہے ہیں تو اذان کے بعد اس کے کلمات کا جواب دینا، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ اذان کے بعد کی دعا پڑھیں۔
تو اذان کے بعد دعا کرنی بہت ضروری ہے. تو دعا کرنے میں کیا رکاوٹ ہوتی ہے؟ رکاوٹوں کو ہم دیکھ رہے ہیں. جی دیکھیں کتنی پیاری بات کہی ہے. اس رکاوٹ کا تعلق پچھلے کام سے ہے. جب اذان نہیں سنی تو اگلا کام بھی نہیں کر سکتے. آپ خود لنک قائم کر سکتے ہیں کہ نمازوں کے اندر خشوع کیوں نہیں آتا. اچھا آپ نے اذان نہیں سنی، جواب نہیں دیا، اذان کے بعد دعا بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اور کوئی اس کے علاوہ بھی کوئی ریزن ہے؟ جی بیٹا. آپ کہتے ہیں علم کی کمی کی وجہ سے کہ اذان کے بعد کی دعا، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا وہ یقین نہیں رہتا، احساس نہیں رہتا، ذہن سے وہ بات مٹ جاتی ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ آخر کار وہ بات کیا نکلتی ہے، آپ کا طرز عمل کیسے درست ہوگا. آپ میسج دیں، پیغام دیں، دہرائیں لوگوں کے سامنے. آپ جب کسی کو بتائیں گے تو آپ کے اپنے اندر پختہ ہوگا نا انشاءاللہ. جی آپ یہ بتائیے کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا کتنے لوگ کرتے ہیں ریگولرلی ہر نماز میں؟ آپ کرتے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے. کیا چیز ہے جو رکاوٹ بنتی ہے؟ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ جی جب یاد آتا ہے تو کر لیتے ہیں، اور جب یاد نہیں آتا تو پھر نہیں کرتے. تو یاد دلانا پڑتا ہے. آپ کو ہر عمل کے اینڈ پہ یہی ملے گا. سستی کا سبب کیا ہے؟ ایک سبب ہے کہ آپ دوسروں کے لیے خیرخواہ نہیں بنتے. بلغوا انی ولو آیا کا مطلب کیا ہے؟ آپ پہنچا دو مجھ سے اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. تو پہنچانے والا کامیاب رہتا ہے. جو کہتا رہے اس کو اپنا بھی یاد رہتا ہے. خود کلامی کی صورت میں بھی کہہ دیں اگر کسی اور سے نہیں کہہ سکتے، اور کسی نہ کسی کے سامنے اس کو دہرا ضرور دیں. ایوری ٹائم کہیں نہ کہیں جس کے سامنے موقع ملے. یہی تذکیر ہے، یہی سب سے بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. تو اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا، مجھے لگتا ہے یہ زیادہ سویر مسئلہ ہے. باقی کام تو پھر بھی ہو جاتے ہیں، کبھی ہو گئے کبھی مس ہو گئے، لیکن اس دعا کی اہمیت کا وہ احساس نہیں. اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت قبولیت کا ہے. کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں؟ دعا کی قبولیت کے لیے انشاءاللہ تعالی اس عمل کو جاری رکھنا ہے. اور آپ خود بھی دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں اور دل میں بھی کر سکتے ہیں، اور اپنے ارد گرد والوں کو بھی ضرور میسج دیں. ان ھذہ تذکرہ، یقیناً یہ نصیحت ہے. تو نصیحت کرنے سے انشاءاللہ نفع ہوگا. یہ بتائیے اگلا کام کیا ہے جو آپ نے کرنا ہے؟ اچھا وضو. اچھا وضو کون سا ہوتا ہے؟ جس میں پہلے بسم اللہ ہو اور اختتام پر دعائیں. اب مجھے یہ بتائیے آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو بسم اللہ پڑھ کر وضو کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. تو یہ آپ کی پختہ عادت بن گئی. اللہ تعالیٰ بہت برکت والا کرے. کتنے لوگ ہیں جو بعد میں دعائیں کرتے ہیں؟ الحمدللہ. تو یہ خود بخود عادت نہیں بنی، اس کے لیے محنت کی ہے آپ نے، آپ کو توجہ دلائی گئی، آپ نے محنت کی، یہ آپ کی زندگی کا حصہ بن گیا. تو اب یہ دعائیں دوسروں کو بھی سکھائیں، دوسروں کے اچھے وضو کے لیے بھی کوشش کریں. ایک چیز اور پوچھنا چاہتی ہوں، آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو وضو کے درمیان باتیں کرتے ہیں؟ وضو کے درمیان باتیں کرنے سے آپ کی نماز کا خشوع خراب ہوگا. توجہ کا آغاز تو اسی وقت ہوگا نا جب آپ وضو میں انٹر ہو گئے. تو آپ نے وضو کے لیے انشاءاللہ تعالی سٹرگل کرنی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. ٹھیک. اور اسی طرح سے پانچواں کام کیا ہے؟ جی بیٹا آپ. یس. وضو کے بعد تحیت الوضو، 2 رکعت نماز. کس طرح سے؟ جی کوئی اور بتائے. یس.
چہرے اور دل کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا ہے، یعنی کوئی اور بات نہیں سوچنی. تو آپ سوچیں اگر 2 رکعتیں آپ ایسی پڑھنے میں کامیاب ہو گئے تو آگے کے بارے میں توقع کی جا سکتی ہے نا کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. تو دل اور چہرے کی توجہ اللہ تعالیٰ کی جانب کرنی ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے.